مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت میں جو الفاظ بیان فرمائے ہیں ان الفاظ پہ غور کریں۔ اللہ کے رسول کے سامنے دو حقوق تھے بندوں کے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم حق اگر کسی چیز کا ہے، کسی عمل کا ہے، وہ ہے نماز، اور حقوق العباد میں اگر کسی چیز کا اگر کوئی حق ہے سب سے اہم وہ ہے محتاطوں پر، غلاموں پر، خادموں پر، نوکروں پر رحم کرنا۔ یہ دونوں باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان فرمایا۔ یہ باتوں کو ہلکا نہ سمجھے، شیطان آپ کے دل دماغ میں یہ نہیں ڈالے گا بھائی نماز اتنی ضروری چیز تھوڑی ہے، چھوڑے تبھی چلتا، یہ دماغ میں آپ کے کبھی بھی نہیں ڈالیں گا۔ اگر یہ خیال دل میں آ گیا نا، یہ تو کفر ہے۔ اس خیال کا دل میں آنا کہ نماز ضروری نہیں ہے، نماز ہلکی چیز ہے، تو یہ کفر کی علامت ہے۔ ایسے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن شیطان تمہارے دل میں کیا ڈالے گا؟ ارے بھائی ابھی تو یہ ہفتہ بہت ضروری ہفتہ ہے، کام والا ہفتہ ہے، انشاءاللہ نماز کی پابندی میں آئندہ ہفتے سے کروں گا، کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، 2 دن کے بعد کروں گا، 2 دن کے بعد کروں گا، 1 ہفتے کے بعد یہ عمل کروں گا۔ اسی طرح بہت سارے حضرات کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی میری زندگی کے 4 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، 5 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، 6 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ نمازوں کو قضا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن 1 ہفتے کے بعد میرے گھر میں شادی ہے، میرے گھر میں جنازہ ہے، میرے گھر میں فلاں ہے، فلاں چیزیں ہیں، فلاں پروگرام ہے۔ یہ شیطان دل میں ڈالے گا، اور یہ خیال است و محال است و جنون، یہ کل کے چکر میں کل کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کریں تو رات کا انتظار نہ کریں، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کریں، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں، مردوں میں شمار کرو۔ مردوں کی کیا خواہشیں ہوتی ہیں، مردوں کے کیا جنازے، ان کے شادیاں، ولیمے، پروگرام اور دنیا کے کام کاج ہوتے ہیں، ساری چیزوں سے بے فکر ہو کے پڑے ہوئے، اور ہم کو بھی ویسا ہونا ہے، ہمارا مستقبل حقیقت وہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آپ کو جب مردہ شمار کرو گے، مردوں میں شمار کرو گے، تو خواہشیں دل سے خود بخود کم ہوتی جائیں گی۔ اسی لیے آج ارادہ کریں کہ جن لوگوں کی نمازیں زندگی میں چھوٹی ہوئی ہیں، وہ اپنی زندگی کی پچھلی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے حضرات بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، بہت سارے حضرات کی نمازیں 25 سال کا ہو گیا، اب اللہ نے ہدایت دی نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی، 30 سال کا ہو گیا، اب اللہ نے ہدایت دی، 35 سال 40 سال کا ہو گیا، اب اللہ نے ہدایت دی نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی، لیکن اب 30 سال کا ہو گیا، 15 سال پر لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی 12 سال پہ بالغ ہوتی ہے، جیسے ہی بالغ ہو جائے نمازیں اس پر فرض ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا بالغ ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اتنی نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ دن میں 5 نمازیں فرض تو ہے ہی، ساتھ میں روزانہ 5 نمازیں قضا بھی کرتے رہے۔ فجر کے وقت میں چھوٹی ہوئی فجر کی نماز قضا کریں، ظہر کے وقت میں ظہر کی چھوٹی ہوئی نماز قضا کریں، عصر کے وقت میں عصر کی چھوٹی ہوئی نماز قضا کریں، مغرب اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قضا نمازیں بھی، گویا کہ ایک دن میں 10 نمازیں آپ پڑھے، 5 ادا اور 5 بولو قضا۔ اور اللہ نے اتنی سہولت فرمائی ہے کہ کوئی بھی ٹائم میں سنت اور نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صبح صادق کا وقت ہے، اس وقت میں تم صبح صادق کے بعد جو طلوع آفتاب کا وقت آتا ہے، جو مکروہ وقت چلتا ہے فجر کے بعد، اس ٹائم میں سنت اور نوافل کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زوال کے وقت میں، اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ فرض نمازوں کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ٹائم میں ان تینوں ٹائمنگ کے اندر بھی آپ فرض نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور اس کی نیت یہ رہے کہ اے اللہ میری جتنی نمازیں چھوٹی ہیں، مان لو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اے اللہ میری جتنی فجر چھوٹی ہے اس میں سب سے پہلی فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں، واسطے تیرے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر دوسرے دن فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں، اے اللہ میری جتنی فجر چھوٹی ہے اس میں سب سے پہلی فجر اس کو میں قضا کر رہا ہوں، واسطے تیرے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔
یہ نمازیں ادا کرتے رہے، اور ساتھ میں وصیت بھی لکھ دیں کہ میں نے اتنے سالوں کی نماز قضا کر دی ہے، لیکن اتنے سالوں کی نماز ابھی بھی باقی ہے، میں ادا کر رہا ہوں، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر اس بیچ مان لو 2 سال کی نماز اب مجھ پر باقی ہے، اس بیچ اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے وارثوں پر یہ ضروری ہے، میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے ان 2 سالوں کا نمازوں کا فدیہ ادا کرے۔ کیا ادا کرے؟ ورنہ اگر آپ نے وصیت نہیں کی نا، آپ کے وارثوں پر یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے مال میں سے آپ کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ ادا کریں، اس لیے کہ آپ کا مال اس وقت تک آپ کا ہے جب تک کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اس مال پر پورا کے پورا حصہ کس کا ہوگا؟ بچوں کا ہوگا۔ اگر آپ نے وصیت بھی کر گئے ہیں تو آپ کے مال کا 1/3 حصہ، مال کے 3 حصے کریں گے، اور جو تیسرا حصہ ہے اس تیسرے حصے پر آپ کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، پورے مال سے نہیں۔ پورے مال پر وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ پورا مال آپ کا ہے ہی نہیں۔ جس مال کے خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی شریعت کو توڑاتے ہیں اور شریعت کے جنازے نکالتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں، مرنے کے بعد وہ مال ہمارا رہتا ہی نہیں ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہنو یا سونے کا ہار پہنو، مرنے کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار ہی، کوئی باہر کا نہیں آتا ہے اس کو نکالنے کے لیے۔ اگر عزت سے نکلا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بولو کاٹ کے نکالیں گے۔ کپڑے نکلے عافیت سے تو ٹھیک، نہیں تو ورنہ پھاڑ کے نکالیں گے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ چاہے لباس کروڑوں روپے کی قیمتی لباس کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اس لباس میں آپ کو نہیں دفنایا جائے گا، اس زیورات کے ساتھ آپ کو نہیں دفنایا جائے گا۔ آپ کے بدن پر جو کچھ بھی ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، جسم کے حصے کے علاوہ جو کچھ بھی ہے آپ کے بدن سے اس کو نکالا جائے گا، اور نکالنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، نکالنے والے اپنے ہی ہوں گے۔ تو یہ وصیت کریں کہ میرے مرنے کے اگر اس بیچ میں مر گیا تو ان نمازوں کا فدیہ ادا کرنا میرے وارثوں پر ضروری ہے۔ وارث لوگ اگر اپنے اختیار سے وصیت کیے بغیر اگر اپنے اختیار سے دیتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے، ان پر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لازم اور ضروری یہ نہیں ہے، اسی لیے وصیت کرے۔ مال تم نے کمایا ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ تو اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور انشاءاللہ اگر تم نے نمازوں کو قضا کرنے کے پہلے ہی دنیا سے چل دیے اور زندگی نے وفا نہ کیا اور مر گئے، اور آپ نے یہ کام کیا کہ نمازیں قضا بھی کر رہے ہیں اور آپ نے وصیت بھی کی ہے، لکھ کر گئے ہیں وارثوں کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد نمازوں کی قضا جو ہو چکی ہے اس کا فدیہ ادا کرے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو نمازوں کے قضا کرنے کا گناہ نہیں دیں گے۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ تو آج ارادہ کرے کون کون اس پر عمل کرے گا۔ نمازیں تو میں تو کہتا ہوں کہ نمازیں ہم سے چھوٹی ہی چھوٹی ہیں، اور اکثر و بیشتر نمازیں فجر کی چھوٹی ہوئی ہیں۔ آج سے، ابھی سے ارادہ کریں کہ میں آج سے ہی نمازوں کو قضا کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمازوں کو قضا کرنے کی مطلب جو نمازیں ہیں اس کو قضا کرنے کی نہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے۔ جو نمازیں قضا ہو چکی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا، جس کا نام ہے قضاء عمری۔ کیا نام ہے؟ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے